بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف کتب میں آپ کو یہ بات میں نے کئی بار بتائی ہے کہ جو مصنفین ہیں یہ پرانا صرف رواج نہیں ہے، آج بھی ہے۔ وجہ تالیف آپ بیان کرتے ہیں، بھئی میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، تو تالیف کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پہ بہت کم ایسے مصنفین ہوتے ہیں جو بیان نہیں کرتے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پیش لفظ، سخن ہائے گفتنی، کہنے کی باتیں، ٹھیک ہے نا، الکلمۃ الاولیٰ، اس طرح کے عنوانات دے کر ابتدا میں کچھ جملے کہہ دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، باعث تصنیف کیا ہے وغیرہ۔ تو یہ اسلوب قدیم سے چلا آ رہا ہے، یا قدیم اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، مطلب عرصہ دراز سے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو وجہ تالیف ہے اس میں کبھی ایک قضیہ بیان کیا جاتا ہے اور کبھی دو قضیے بیان کیے جاتے ہیں، کبھی ایک سوال کا جواب مطلوب ہوتا ہے اور کبھی دو سوالوں کے جواب مطلوب ہوتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، بس ایک سوال ہے۔ دو سوالوں کے جواب، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، پھر آپ نے اس فن کی مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال ہو تو اب اس کو کہہ دیا جاتا ہے وجہ تالیف عام۔ دو سوال ہوں وہ تو اضافی قید آ گئی نا۔ پہلا سوال تو قائم ہے، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، ٹھیک ہے، اور اب ساتھ دوسری قید بھی آ گئی، دوسرا جملہ بھی آ گیا کہ آپ نے اس فن کا انتخاب تو آپ نے کر لیا، فن کے اندر تو 20 کتابیں تھیں، پھر آپ نے اس فن کی اس کتاب مخصوص کا انتخاب کیوں کیا۔ تو اس لیے اس کو وجہ تالیف خاص کہا جاتا ہے مدرسین کی اصطلاح میں۔ یہ جو موشی ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ ان کا بھی اسلوب یہی تھا کہ یہی نام دیا کرتے تھے، وجہ تالیف عام اور وجہ تالیف خاص۔ وجہ تالیف عام میں ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، ایک قضیہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وجہ تالیف خاص میں دو باتیں بیان کرنا مقصود ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ وجہ تالیف عام میں ایک قضیہ کا بیان مقصود ہوتا ہے اور وہ قضیہ کہ آپ نے فن کا انتخاب کیوں کیا، اس سے آپ کو یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ یہ وظیفہ وجہ تالیف عام جو وظیفہ ہے یہ ماتن کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کسی فن میں متن لکھتے ہیں تو اب آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ بھئی آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ متن لکھتے ہیں تو آپ کو اس سوال کے جواب کی حاجت نہیں پڑے گی کہ آپ نے فلاں کتاب کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ آپ تو خود مستقل کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ ماتن کے وظیفے میں نہیں آتا۔ شارح ہے، محشی ہے، ملخص ہے، ناظم ہے وغیرہ، یعنی جو کسی کتاب پہ کام کرتا ہے، چاہے وہ اختصار کی صورت میں کرے یا وہ شرح کی صورت میں کرے، وہ حاشیہ کی صورت میں کرے، وہ نظم کی صورت میں کرے، یا محدثین کے ہاں جیسے استخراج ہے، استدراک ہے، مستدرک، مستخرج وغیرہ وغیرہ، اس لحاظ سے کرے، تو ان حضرات کا وظیفہ دو قضیے ہیں۔ نمبر ایک، فن کا انتخاب کیوں کیا، نمبر دو، مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب یہ کیا ہے، یہ شرح ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ شرح ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پھر شارح کا جو وظیفہ ہے وہ دو قضیوں کا بیان ہے، تو اب یہ وجہ تالیف خاص اس کا وظیفہ ہے، یہ وجہ تالیف خاص کی طرف جائے گا۔ پہلا سوال، آپ نے فن کا انتخاب کیوں کیا، دوسرا سوال، آپ نے فن کی مخصوص کتاب جو العقائد النصفیہ ہے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ بات سمجھے؟ تو پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْصُومِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِي عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوكِ وَظُلُمَاتِ الْأَوْهَامِ۔ حاصل گفتگو یہ ہے، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ علم شرائع اور احکام کی بنیاد، مبنا، اور جو عقائد اسلام کی بنیاد ہے اس کی بھی بنیاد،
یہ فن ہے، یہ علم ہے، علم التوحید والصفات ہے۔ تو جب یہ اتنا عالی علم ہے، عقائد اسلام کی جو بنیاد ہے ذہن میں رکھنا وہ کتاب و سنت ہے۔ یہ آگے چل کے وضاحت کر رہے ہیں، گفتگو کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کتاب و سنت کی بنیاد یہ علم ہے۔ کیسا اشرف علم ہوا، کیسا اعلیٰ علم ہوا، بات سمجھے؟ تو لہٰذا جب ایسا اعلیٰ علم ہوا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب ہم نے اس کا مقام بتا دیا اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے انتخاب کیوں کیا۔ ارے بھائی اتنا اعلیٰ اور اتنا برتر اور اتنا بالا اور اتنا مقدس علم ہے، اتنا اہم علم ہے، اس کا انتخاب کون نہیں کرے گا؟ جو بھی علوم میں کام کرنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کام کروں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ علم کا ہم نے انتخاب کر لیا۔ رہی بات یہ کہ بھائی آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، تو اس کا یہ جواب ہے وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ إِلَى آخِرِهِ۔ اس پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھیں، خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھیں کہ مصنفین کا یہ اسلوب ہے، یہ عادت ہے کہ وہ کتابوں کی ابتدا میں وجہ تالیف بیان کرتے ہیں، غرض تالیف و تصنیف یا شرح وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ کا یہ اسلوب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وجہ تالیف دو طرح کی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک قضیہ حل کیا جاتا ہے، ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ وجہ تالیف خاص اس لیے کہ اس میں دو سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں، فن کا انتخاب کیوں کیا اور پھر فن کی مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا، سمجھے؟ چونکہ یہ شرح ہے، متن نہیں ہے۔ ہاں تو جو ہے وجہ تالیف عام، یہ ماتنین کا وظیفہ ہے۔ ماتن کیا ہے؟ وہ وجہ تالیف عام بیان کرتا ہے۔ جو شارحین ہیں، ملخصین ہیں، ناظمین ہیں، ٹھیک ہے نا، محشین ہیں، یعنی جو کسی مخصوص کتاب پہ آگے کام کرتے ہیں، تو ان کا جو وظیفہ ہے وجہ تالیف عام نہیں، وجہ تالیف خاص ہے۔ تو یہ چونکہ شرح ہے اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ وجہ تالیف خاص ہے۔ دو سوالوں کا جواب، پہلا سوال آپ نے فن کا انتخاب کیوں کیا، اس فن کا، دوسرا اس فن کی مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ تو پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فإن مبنى علم الشرائع والاحکام واساس قواعد عقائد الاسلام وعلم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بڑا عالی علم ہے، بڑا برتر علم ہے، بڑا اہم علم ہے۔ یہ عقائد اسلام کے جو قواعد ہیں، کتاب و سنت، عقائد اسلام کے جو قواعد ہیں کتاب و سنت، یہ ان کی بھی اساس ہے، کتاب و سنت کی بھی اساس ہے۔ جب یہ اتنا عالی برتر بالا علم ہے تو اب کون دانش مند ہوگا جو اس کا انتخاب نہیں کرے گا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ اب رہا دوسرا سوال کہ پھر آپ نے مستقل تصنیف کے بجائے آپ نے مخصوص کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے چل کے کہہ رہے وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ إِلَى آخِرِهِ، اس پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بیٹری اس کی طرف دھیان رکھنا۔ مانا کریں مزید گفتگو کرتے ہیں بعد حمد و صلات کے، تو بے شک علم شرائع و احکام کا مبنا اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم توحید و صفات ہے، جس کا نام رکھا گیا الکلام، جو نجات دینے والا ہے شک شکوک کی سیاہیوں سے اور وہموں کی تاریکیوں سے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ بات ہے ذہن میں، یہ آپ اسے ربط کی تقریر کہیں یا خلاصہ گفتگو کہیں، یہ ہو گیا۔ اب مزید کچھ وضاحت۔ آپ دیکھیں کہ اس مقام پہ بعد بھی ہوتا ہے اور اما بعد بھی ہوتا ہے۔ اما بعد ہو اور اس کے بعد فا ہو، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب کی حاجت نہیں۔ فرحان، بعد ہو اور اس کے بعد فا نہ ہو، اب بھی کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ سوال وہاں اٹھتا ہے کہ اما نہ ہو اور جواب میں فا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ کبھی کہا جاتا ہے اما بعد فإن مبنا، کبھی کہا جاتا ہے بعد ان مبنا، اور کبھی کہا جاتا ہے بعد فإن مبنا۔ اما ہو جواب میں فا ہو، کوئی اعتراض نہیں۔
اما نہ ہو جواب میں فا بھی نہ ہو کوئی اعتراض نہیں، اما نہ ہو جواب میں فا ہو تو اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ فا تو اما کے جواب میں ہے، اور اما جب موجود نہیں ہے تو پھر یہاں پر فا لانے کی کیا معنی ہے، فا لانے کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے آپ؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو توجہ رکھیں، اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں، جو کتابوں کے موشین ہیں، شارحین ہیں، انہوں نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فا اما کے توہم کی وجہ سے ہے، یہ توہم اما کے باعث یہاں فا لائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ حقیقت کے قریب سمجھیں تو یہی جواب ہے، یہ جواب حقیقت کے قریب ہے۔ اصل بات یہ، بات پہ غور کریں، اصل بات یہ ہے کہ جو کام آپ بکثرت کریں یا جو چیز جہاں بکثرت موجود ہو، اب انسان کے ذہن میں اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے، ایک خیال قائم رہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب وہ وہاں نہ ہو، جب بھی آپ کو وہاں ہو جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی ہوتے تھے، کرم الہی ان کا نام تھا، اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، بڑے نمازی تھے پکے، اچھی خاصی عمر تھی، شاید 100 سے اوپر تھے، جب بھی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے 5 وقتہ مسجد میں آ کے جماعت سے۔ تو لاٹھی لاتے تھے ساتھ، تو مسجد میں آتے نا تو دروازے کے پیچھے وہ لاٹھی رکھ دیا کرتے تھے، واپسی پر وہ لاٹھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا ان کو، بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ لاٹھی نہیں لے کر آتے تھے، لیکن چونکہ سلام پھیر کے نماز پڑھ کے دعا کر کے ان کی عادت تھی کہ جا کے دروازے کے پیچھے سے لاٹھی اٹھانا، تو میں نے خود دیکھا کہ بھئی وہ دروازہ جا کے، او یار میں تو آج ڈنڈا لے کے کوئی نہیں آیا سی، ٹھیک ہے نا۔ یہ انسانی عادت ہے، آپ کوئی بھی چیز بکثرت کہیں پر آتی رہے یا آپ کی عادت بنی ہوئی ہو تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید کام نہ کیا ہو، تو جب بھی لگتا ہے کہ شاید میں نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اما بعد ہی بالعموم بولا جاتا ہے، و بعد بہت ہی کم بولا جاتا ہے، بہت کم مصنفین نے و بعد بولا، عمومی طور پہ اما بعد بولا جاتا ہے۔ جب اما بولا جاتا ہے تو جواب میں فا آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ اما نہیں لے کر آئے تو یہ وام ہوا کہ شاید گزرا، تو اس توہم کی بنیاد پہ جواب میں فا آئی، بات آئی ذہن میں۔ تو اگر حقیقت کے قریب اور واقعیت کے قریب کہیں تو یہ جواب واقعیت کے قریب ہے کہ یہ جو فا ہے یہ اما کے توہم کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو جوابات ہیں، جو جوابات ہیں ان کو طویل آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی توجیہات کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ ایسی توجیہات ہوتی ہیں جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ در حقیقت ہے ایسی کہ باقی چیزیں جواب بن سکتی ہیں، باقی ہم جو ہے وہ طویل کر سکتے ہیں، جواب بنا سکتے ہیں، لیکن ایک وہ جواب ہوتا ہے جب آپ خود مصنف ہیں، خود مؤلف ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر ہوا در حقیقت ایسے ہے۔ باقی توجیہات مصنف کی کلام کی ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہوا عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اما یہاں پر بالعموم آتا ہے، یہاں پر نہیں آیا، تو اب وہ تصور قائم تھا کہ یہاں پر اما، جب اما آتا ہے تو بعد کے بعد جو ہے نا فا بھی آتی ہے، تو یہ فا اس توہم کی بنیاد پہ لائی گئی ہے۔ تو واقعیت کے قریب یہ جوابی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال ایک جواب یہ ہے کہ یہ اما کے توہم کی وجہ سے ہے، وجہ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اما مقدر ہے، اس کے جواب میں فا ہے۔ یہاں پر اما کیا ہے؟ مقدر ہے، اس کے جواب میں فا آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حقیقت کے قریب ہے وہ پہلا جواب ہے۔ یہ جو اما کی تقدیر کی بات ہے نا، حقیقت کے قریب تو نہیں ہے، اس پر اعتراض بھی ہے۔ رضی نے شرح کافیہ میں تصریح کی ہے کہ اما کی تقدیر وہاں پر ہوتی ہے جبکہ فا کا ما بعد امر یا نہی ہو اور ما قبل
فا کا ما قبل اس امر یا نہی سے منسوب ہو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جی یہ وَرَبَّكَ منسوب ہے نا، فَكَبِّرْ فا کا ما بعد امر ہے، تو اما وہاں پر یہ تقدیر یوں ہے کہ وَأَمَّا رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَأَمَّا ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَأَمَّا الرُّجْزَ فَاهْجُرْ. تو رضی نے کہا کہ اما مقدر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر فا کا ما بعد امر یا نائی ہو اور فا کا ما قبل منصوب ہو اور منصوب اسی ما بعد کی وجہ سے ہو. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اما مقدر ہے تو فا کا ما بعد نہ امر نہ نائی، اور فا کا ما قبل جو ہے وہ نہ وہ امر نائی ہے نہ اس سے منصوب ہے. یہ بات سمجھے؟ تو اس پر یعنی تقدیر والے جواب پر ایک اعتراض ہے، تو جو ہے نہیں ہے قاری صاحب. بیٹری کا دھیان رکھنا یار. کتنے فیصد رہ گئی؟ 4% ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی. جی 3 ہو گئی. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات. دوسرا جواب، دوسرا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے، توجہ رکھیں کہ اصل میں یہ جو واو ہے، واو اور اما جمع نہیں ہوتے. یہ بھی چلے سمجھ لیں، اضافی فائدہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ واو اور اما جمع کیوں نہیں ہوتے. اما آتا ہے فصل خطاب کے لیے، اما آتا ہے اقتداب کے لیے، اور اما آتا ہے کس کے لیے؟ اجمال بعد از تفصیل کے لیے. یہ 3 مقامات ہیں اما کے. اما آتا ہے فصل خطاب کے لیے، اما آتا ہے اقتداب کے لیے، اور اما آتا ہے اجمال بعد از تفصیل کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں کہ واو اور اما جمع کیوں نہیں ہوتے. واو آتی ہے وصل کے لیے، جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فصل خطاب، فصل خطاب، یہ فصل خود دال ہے کہ بھئی یہ فصل کے لیے ہے. واو وصل کے لیے، اما فصل کے لیے ہے. فصل اور وصل میں آپس میں مباینت ہے، تباین ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو اس لیے اما جو فصل کے لیے آتا ہے، واو وصل کے لیے آتی ہے، یہ دونوں جمع ہو نہیں سکتے. تو جب دونوں جمع ہو نہیں سکتے، یہاں پر اگر اما مقدر ہے، توجہ رکھیں، یہاں پر اما مقدر ہے، والمقدر کالمذکور. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اما جو مقدر ہے، گویا کہ تقدیر یوں ہے کہ وہ اما بعد. تقدیر کیسے ہے؟ وہ اما بعد. جب تقدیر ہے وہ اما بعد تو اب واو اور اما تو جمع نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں کہ اقتداب کے لیے ہے، ذہن میں رکھیں اقتداب کیا ہے. اقتداب یہ ہے کہ الانتقال مما ابتدی منہ الی ما لا یلائمہ. ٹھیک ہے نا؟ الانتقال مما ابتدی منہ الی ما لا یلائمہ. جہاں سے ابتدا کی گئی ہے نا، اس کے غیر مناسب اور غیر ملائم کی جانب انتقال. ملائم اور مناسب ہو تو اسے تخلص بولا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے؟ غیر ملائم اور غیر مناسب کی طرف جو انتقال ہوتا ہے وہ اقتداب کہلاتا ہے. اما اس اقتداب کے لیے آتا ہے. دیکھیے غیر ملائم اور غیر مناسب کی طرف انتقال، واو جو ہوتی ہے معطوف علیہ میں کوئی مناسبت ہوتی ہے نا، جی نا، تو جبھی تو عطف ہوتا ہے. اور اما جو ہوتا ہے وہ اقتداب کے لیے ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد آپس میں مناسبت ہی نہیں ہوتی. تو اما اور واو اس وجہ سے بھی جمع نہیں ہو سکتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا اعتراض بن جائے گا. پہلا اعتراض کیا بنایا کہ بھائی جو ہے رضی نے کہا کہ اما وہاں مقدر ہوتا ہے جبکہ فا کا ما بعد امر یا نائی ہو اور ما قبل اسی امر نائی سے منسوب ہو، اور یہاں پر وہ صورت نہیں ہے. اور دوسرا اعتراض آپ کو بتایا کہ اما آئے گا اقتداب کے لیے، اما آئے گا فصل خطاب کے لیے. فصل خطاب بھی دال، وہ بھی فصل، اقتداب بھی دال بر فصل یا مقتضی فصل، اور واو کیا ہے؟ یہ مقتضی وصل. جب اما مقدر ہوگا تو وہ مذکور کے حکم میں ہے، واو اور اما جمع کیسے ہو گئے؟ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا جو اعتراض ہے
اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے دو جواب سمجھیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی میں نے گفتگو کی نا کہ اما آتے 3 مقاصد کے لیے، تو اگر آپ تیسرے کے لیے بنا لیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، اجمال بعد از تفصیل، ٹھیک ہے نا؟ اجمال بعد از تفصیل کے لیے جب اما آئے تو اب وہ فصل کا متقاضی نہیں، وہ انقطاع کا متقاضی نہیں ہے، وہاں پر اما اور واو جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مفتاح العلوم ہے نا اس کے اندر بھی وہ سکاکی نے اس قسم کی عبارت استعمال کی ہے، وہ اما بعد کچھ اس طرح واو اور اما کو جمع کیا ہے، وہاں پر یہی توجہ کی جاتی ہے کہ یہ ہے اجمال بعد از تفصیل کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ کتنی رہ گئی؟ چلیں یہ بات مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ اجمال بعد از تفصیل کے لیے ہے، تو وہاں پر واو اور اما جمع ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر اما جو ہے اگر اجمال بعد از تفصیل کے لیے بنایا جائے تو پھر یہاں پر اما اور واو جمع ہو سکتے ہیں۔ تقدیر والی مطلب جو اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ تو 2 مقاصد کے لیے آتے ہیں، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نہیں، تیسرے معنی بھی ہیں اس کے، اور تیسرے معنی کون سے ہیں؟ تیسری معنی ہے اجمال بعد از تفصیل۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے اسی اعتراض کا کہ اصل میں یہ اما کو حذف کر کے نا اس کے عوض واو آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیں، جب یعنی یہ جب تعویض ہو نا، تعویض ہو تو پھر یہ جمع نہیں ہوتے، تعویض ہو تو جمع نہیں ہوتے، تو واو اما کی جگہ کھڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اما یہاں واجب الحذف ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اب استجارہ کا جو اول میں تھا اس کو حذف کیا گیا، تو اس کے عوض بعد میں جو ہے نا وہ استجارہ کا بعد میں لایا گیا، تو اس لیے جمع نہیں ہو سکتے۔ ما عُزْمِرَ عامل ولا شریط تفسیر والی بھی جو ہم تقریر کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ واو اور اما کے جمع ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ یہاں پر اما کو حذف کر کے اس کے مقام پر واو لایا گیا۔ جب اس کے مقام پر واو لایا گیا تو اب یہ مطلب وہ والی صورت نہیں، وہ اما بعد والی صورت نہیں بن رہی، بلکہ اس کے عوض آیا ہے۔ جب اس کے عوض آیا ہے تو اب یہ اعتراض نہیں بنتا۔ بات سمجھے؟ اس کو کل مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ بند ہو رہا ہے، بند کرتے ہیں اس کو۔